اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت کا قیام فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، خلفائے راشدین اور ائمہ اکرام کے اقوال کی روشنی میں خلافت کی فرضیت احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ صحیح مسلم سے روایت ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل پر نبی سیاست کرتے تھے، جب ایک وفات پاتا تو دوسرا اس کی جگہ لیتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ خلفاء ہوں گے اور بہت تعداد میں ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیعت دینا ایک کے بعد دوسرے کو، انہیں ان کا حق دینا، بے شک اللہ ان سے ان کی رعایا کے بارے میں پوچھے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایسی حالت میں مرا کہ اس کی گردن پر بیعت کا طوق نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک خلیفہ ڈھال ہے، جس کے پیچھے سے مسلمان لڑتے ہیں اور جس کے پیچھے پناہ پاتے ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں درج ہے، روایت ہے عبداللہ بن عمر سے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امیر یعنی کہ خلیفہ امت کا راعی یعنی کہ نگران و محافظ ہے، اور وہ اپنی رعیت پہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ حاکم میں درج ہے، اس کے راوی ہے ابن ابی عاصم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایسی حالت میں مرا کہ اس کے اوپر کوئی امام نہ ہوا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ خلافت کی فرضیت اور اجماع صحابہ۔ امام ابو حفص عمر النسفی فرماتے ہیں، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام نے جس کام کو سب سے اہم سمجھا اور جسے ہر دوسرے کام پر مقدم رکھا، وہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب اور نظام خلافت کا قیام تھا، حتیٰ کہ تدفین کے فریضے کو بھی مؤخر رکھا گیا۔ نعش مبارک رکھی رہی، جب خلیفہ کا انتخاب ہو گیا تب جا کر انہیں دفن کیا گیا۔ خلافت کی فرضیت اور خلفائے راشدین کے اقوال۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً صحابہ کرام کے اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آگاہ رہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور اب اس دین کے لیے ایک ایسا شخص یعنی کہ خلیفہ ضروری ہے جو اس دین کے قیام و نفاذ کا ذمہ دار ہو۔ دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جماعت کے بغیر کوئی اسلام نہیں، قیادت کے بغیر کوئی جماعت نہیں، اور اطاعت کے بغیر کوئی قیادت نہیں۔ تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی نے فرمایا، جو قرآن کے ذریعے نہیں سدھرتا اس کو سدھارنے کے لیے سلطان ہے۔ چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی بن ابو طالب کا قول ہے، لوگ کبھی بھی کسی امام یعنی کہ خلیفہ کے بغیر سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے۔ خلافت کی فرضیت اور معروف علماء اکرام کی آراء۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خلافت ہی وہ بنیادی ستون ہے جس پر باقی ستون پائے جاتے ہیں۔ امام قرطبی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ آیت 30، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ امام قرطبی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ آیت امام اور خلیفہ کے انتخاب کے لیے ماخذ ہے، جس کو سنا جائے اور جس کی اطاعت کی جائے، کیونکہ دنیا اس کے ذریعے وحدت اختیار کرتی ہے اور خلافت کے قوانین اس کے ذریعے سے نافذ ہوتے ہیں، اور اس کے فرض ہونے میں امت اور ائمہ اکرام کے مابین کوئی اختلاف نہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں،
یہ جاننا فرض ہے کہ لوگوں پر حکمرانی کرنے کا ادارہ یعنی خلیفہ کا عہدہ دین کے سب سے بڑے فرائض میں سے ہے، یہاں تک کہ دین اس کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ الحیثمی لکھتے ہیں، یہ معروف ہے کہ صحابہ کا اس بات پر اجماع تھا کہ نبوت کے دور کے بعد ایک امام کا انعقاد واجب ہے۔ بے شک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس بات فرض کو باقی تمام فرائض پر اہمیت دی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفنانے پر بھی۔ امام الجزیری رحمہ اللہ جو چاروں فقہ کے ماہر مانے جاتے ہیں، وہ اپنی کتاب الفقہ المذاہب الاربعہ میں فرماتے ہیں، تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ امامت فرض ہے، اور مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ وہ ایک امام کا انعقاد کریں جو احکام دین نافذ کرے اور مظلوموں کو ان کا حق دلائے۔ امام ابو الحسن ماوردی الاحکام السلطانیہ میں درج کرتے ہیں، امامت یعنی کہ خلافت کے لیے ایک ایسے شخص کا انعقاد جو امت کے اندر اس کی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے بالاجماع واجب ہے۔ امامت کا معاہدہ اجماع کے مطابق فرض ہے۔ امام نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسلمانوں پر خلیفہ کی تقرری فرض ہے۔ امام ابو حفص عمر النصفی کہتے ہیں، مسلمانوں کے لیے ایک امام کا ہونا بہت ضروری ہے جو احکام جاری کرے، حدود نافذ کرے، سرحدوں کی حفاظت کرے، افواج کو مسلح کرے، زکوٰۃ جمع کرے، باغیوں کو، جاسوسوں کو، ڈاکوؤں کو سزا دے، جمعہ قائم کرے، عیدین کا اعلان کرے، اللہ کے بندوں کے معاملات سلجھائے، قانونی معاملات میں گواہوں کی گواہی لے، غریب جوان جن کے رشتہ دار نہیں ان کی شادیاں کروائے، اور مال غنیمت بانٹے۔ امام غزالی الاقتصاد فی الاعتقاد میں رقم دراز ہے۔ قاضی منسوخ ہو جائیں گے، ولایت ختم ہو جائیں گی، حکمرانوں کے جاری کردہ احکام نافذ نہیں ہوں گے، اور لوگ حرام کے دہانے پہ پہنچ جائیں گے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں درج کرتے ہیں، حدود جاری کرنے کی ذمہ داری ایک قطعی اور لازمی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری سے عہدہ بر ہونا ایک امام کے بغیر ممکن ہی نہیں، اور یہ بھی ایک واضح حقیقت ہے کہ جس شے پر کسی امر واجب کی تعمیل منحصر ہو اور وہ حد استطاعت سے باہر بھی نہ ہو، وہ خود بھی واجب ہو جاتی ہے، تو ایسی حالت میں امام کے تقرر کا واجب ہونا بالکل قطعی ہو جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، خلافت لوگوں کی متحدہ قیادت، ریاست عامہ کا نام ہے، جس کا وجود ہی دین کو قائم رکھنے کے لیے ہوتا ہے، جس میں مختلف دینی علوم کا احیاء، اسلامی عبادات پر عمل درآمد کی نگرانی، جہاد کا نظم، فوج کی تیاری، اسلحہ کی تیاری، عدالتی نظام کا قیام، شریعت کا نفاذ، جرائم کی روک تھام وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تمام کام اسی کے ذریعے انجام پاتے ہیں، کیونکہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمائندہ اور نائب ہوتا ہے۔ علامہ تفتزانی شرح عقائد نسفیہ میں لکھتے ہیں، اس بات پر اجماع ہے کہ امام یعنی خلیفہ کا تقرر واجب ہے، اور اس لیے کہ بہت سے شرعی واجبات کا ادا ہونا اسی امامت پر موقوف ہے۔ ایک خلیفہ کے تحت متحد رہنا فرض ہے۔
صحیح مسلم میں روایت ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی امام یعنی کہ خلیفہ کی بیعت کرے تو اسے اپنے ہاتھ کا معاملہ اور دل کا پھل دے دے، پھر اسے چاہیے کہ وہ حسب استطاعت اس کی اطاعت کرے۔ اگر کوئی دوسرا شخص آئے اور پہلے خلیفہ سے تنازعہ کرے تو دوسرے کی گردن اڑا دو۔ صحیح مسلم سے روایت ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کسی ایک شخص پر متفق ہو اور کوئی شخص تمہاری صفوں میں رکھنا ڈالنا چاہے یا تمہاری جماعت میں تفرقہ ڈالے تو اسے قتل کر دو۔ صحیح مسلم سے روایت ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دو خلفاء کے لیے بیعت کی جائے تو ان میں سے دوسرے کو قتل کر دو۔ اجماع صحابہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد ثقیفہ بنو سعدہ میں اکثر صحابہ جمع تھے۔ ایک انصاری صحابی نے رائے دی ایک خلیفہ انصار سے اور ایک مہاجرین سے چن لیا جائے، جس پہ ابو بکر صدیق نے فرمایا مسلمانوں کے لیے دو امیروں کی ممانعت ہے۔ اس کے حوالے ہیں سیرت ابن اسحاق اور سیرہ ابن ہشام میں موجود ہیں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا مسلمانوں کے لیے حرام ہے کہ ان کے دو امیر ہوں، کیونکہ اس سے ان کے معاملات اور عقائد میں تفرقہ پیدا ہو جائے گا، ان کا اتحاد تقسیم ہو جائے گا اور ان میں جھگڑے اور فساد پیدا ہو جائیں گے، سنت ختم ہو کر رہ جائے گی، بدعت پھیل جائے گی، فتنہ جڑ پکڑے گا اور یہ کسی کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ چن لیا گیا اور یہ اجماع صحابہ ہے۔ امام یحییٰ بن شرف النووی فرماتے ہیں دو یا زیادہ خلفاء کو بیعت دینے سے منع کیا گیا ہے، چاہے وہ دنیا کے مختلف حصوں میں ہوں یا ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر ہوں، خواہ اسلامی علاقوں کی حدیں بہت وسیع ہی کیوں نہ ہوں۔ امام نووی شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں اگر دو خلفاء کے لیے ایک کے بعد دوسرے کی بیعت لی جا رہی ہو تو پہلے خلیفہ کی بیعت صائب یعنی کہ جائز ہوگی اور اس کو پورا کیا جانا چاہیے اور اسی کا احترام کیا جانا چاہیے، جبکہ دوسرے کی بیعت غیر صائب یعنی کہ ناجائز ہوگی اور اس کی تقرین سے منع کیا جاتا ہے۔ یہ ایک صحیح رائے ہے جسے علماء کی اکثریت تسلیم کرتی ہے، اور وہ اس بات سے منع کرتے ہیں کہ ایک وقت میں دو خلفاء مقرر کیے جائیں، خواہ اسلامی علاقوں کی حدیں بہت وسیع ہی کیوں نہ ہوں۔ امام ابو الحسن ماوردی الاحکام السلطانیہ میں درج کرتے ہیں امت کو ایک ہی وقت میں دو اماموں کو مقرر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ امام الجزیری کتاب الفقہ المذاہب الاربعہ میں درج کرتے ہیں مسلمانوں کو دو امام رکھنے سے منع کر دیا گیا ہے، چاہے وہ رضامندی سے ہو یا تنازع سے۔ امام محمد شوکانی تفسیر القرآن العظیم میں فرماتے ہیں اسلام نے فقہ کے اصول فی ضرورہ یعنی جتنا نماز اور روزہ اہم فرض ہے اتنا ہی اہم فرض کے مطابق مسلمانوں کے درمیان تقسیم اور ان کے علاقے کی تفریق سے منع کیا ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب فرماتے ہیں مسلمانوں کی جماعت کا ساتھ دیا جائے اور ان سے علیحدگی اختیار نہ کی جائے، مسلمانوں کے امام کی پیروی کی جائے اور اس کے احکام کی تکمیل کی جائے بشرطے کہ برائی کا حکم نہ دے، اور جب تمام مسلمان کسی شخص کی امامت پر متفق ہو جائیں تو اس سے بغاوت کرنا حرام ہے۔ تو پھر کیا چیز ہے جو ہمیں اس ام الفرائض کے لیے کام کرنے سے روک رہی؟ قرآن کی آیت دیکھتے ہیں، سورہ نور آیت 55۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ ترجمہ: جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلافت عطا کرے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو عطا کی تھی، اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کر دے گا، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بد کردار ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے یہ، تم میں اس وقت تک نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ نبوت رہے، پھر اللہ جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا۔ پھر نبوت کے نقش قدم پر خلافت ہوگی تو وہ باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا۔ پھر موروثی حکمرانی کا دور ہوگا تو وہ باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا۔ پھر جبری اور استبدادی حکومت ہوگی تو وہ باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا۔ پھر نبوت کے نقش قدم پر دوبارہ خلافت ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔